آئیے سنتے ہیں کہانی عمرو یار اور آگ کا پیالہ۔ خواجہ عمرو یار تیار ہو کر دربار حمزہ جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے فضا میں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ عمرو یار بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا اور کاغذی پتلے کو دیکھنے لگا۔ کاغذی پتلے کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار، شہنشاہ فراز صاحب نے یہ خط تمہارے لیے بھیجا ہے، اسے پڑھ لو۔ کاغذی پتلے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ عمرو یار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے کاغذی پتلے سے کاغذ لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط میں شہنشاہ افراسیاب نے لکھا تھا کہ اس سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ جب وہ اس کے دربار میں آئے گا تو وہ اسے بتائے گا۔ اگر وہ طلسم ہوشربا آنے پر راضی ہو تو وہ کاغذی پتلے کے ساتھ اس کے پاس آ جائے۔ خط پڑھنے کے بعد عمرو یار سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے، کہیں شہنشاہ افراسیاب اسے پھانسنے کے لیے کوئی چال تو نہیں چل رہا۔ عمرو یار، میں جاؤں یا تم میرے ساتھ چلو گے؟ کاغذی پتلے نے عمرو یار کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہا تو عمرو یار نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ شہنشاہ افراسیاب کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ عمرو یار نے کاغذی پتلے سے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن مجھے بتانے کی اجازت نہیں، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ایک بار پھر سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ عمرو یار، مجھے بتاؤ میں جاؤں یا؟ کاغذی پتلے نے الفاظ ادھورے چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، اگر مجھے آنا ہوگا تو میں آ جاؤں گا، عمرو یار نے کہا تو کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے کاغذ لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ عمرو یار جانتا تھا کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اور دوسرے جادوگر اس کے خون کے پیاسے تھے اور اسے ہلاک کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے، لیکن آج تک کوئی جادوگر بھی عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عمرو یار نے سوچا کہ اسے سنہری تختی سے معلوم کرنا چاہیے کہ شہنشاہ افراسیاب کو اس سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شہنشاہ افراسیاب کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ عمرو یار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمرو یار پڑھنے لگا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کاکوش جادوگر شہنشاہ افراسیاب کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو قتل کر کے خود طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے۔ اسے پاتال کے پجاری مگاش کی حمایت حاصل ہے اور ان دنوں کاکوش جادوگر ایک خاص جاپ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ جاپ 40 دن پر محیط ہے۔ 40 دن کے بعد شہنشاہ افراسیاب کی جادو طاقتوں میں کمی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ جادوگر سے عام انسان بن جائے گا۔ پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کو قتل کر کے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے گا۔ جب اس بارے میں شہنشاہ افراسیاب کو پتہ چلا تو وہ اس دن سے بے حد پریشان ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ عمرو یار کے ذریعے کاکوش جادوگر کو موت کے گھاٹ اتروا دے تو اس طرح اس کا بدترین دشمن کاکوش جادوگر مارا جائے گا اور اس کا منصب بھی برقرار رہے گا۔ اسی لیے شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کو بلایا ہے۔ عمرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھے تو اس نے یوں اس بات پہ سر ہلانا شروع کر دیا جیسے ساری بات اسے سمجھ آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، عمرو یار نے کہا اور پھر اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں رکھ لی۔ پھر عمرو یار گھر سے نکل کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور آنے کے بعد اس نے زنبیل سے اپنا پسندیدہ گھوڑا بادل نکالا اور اس پر سوار ہو کر طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار کافی عرصے کے بعد طلسم ہوشربا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب عمرو یار طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا تو اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ سرحد پر درجنوں جادوگر موجود تھے۔ وہ سب حیرت بھری نظروں سے عمرو یار کو دیکھ رہے تھے۔ چونکہ عمرو یار نے راستے میں ہی جادو شکن انگوٹھی زنبیل سے نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اگر کسی بھی جادوگر نے اس پر جادوئی وار کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ پھر جب عمرو یار کا گھوڑا طلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچ گیا تو عمرو یار گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو زنبیل میں بھیجنے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جادوگروں کے قریب پہنچ گیا۔ عمرو یار، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک جادوگر نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ کیا میرا طلسم ہوشربا میں آنا منع ہے؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آقا شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیا ہے کہ اگر عمرو یار سرحد پر نظر آئے تو اسے جلا کر بھسم کر دیا جائے، جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آج میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب جادوگر بے اختیار چونک پڑے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کس نے بلایا ہے؟ دوسرے جادوگر نے پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے،
عمرو یار نے جواب دیا تو جادوگروں کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میرا خیال ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک اور جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اگر تم میں شہنشاہ افراسیاب سے پوچھنے کی ہمت ہے تو معلوم کر لو، عمرو یار نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی، اچانک ایک جھماکا ہوا اور وہاں ایک تلسمی پتلا نمودار ہو گیا، تو وہ سب بے اختیار چونک کر تلسمی پتلے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ پتلا شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا۔ سرحدی محافظوں، شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ عمرو یار کو تلسم ہوش ربا میں داخل ہونے دیا جائے۔ تلسمی پتلے نے کہا تو سب جادوگر ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، جاؤ عمرو یار، دوسرے جادوگر نے پہلے تلسمی پتلے اور پھر عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمرو یار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران تلسمی پتلا غائب ہو گیا تھا۔ عمرو یار مسکراتا ہوا تلسم ہوش ربا میں داخل ہو گیا اور شہنشاہ افراسیاب کے دربار کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو یار دربار میں پہنچ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنی مسند شاہی پر شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسی کا منتظر تھا۔ دربار میں کوئی بھی وزیر موجود نہیں تھا۔ اس نے جب عمرو یار کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آؤ بیٹھو عمرو یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمرو یار ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، خیریت تو ہے جو آج تم نے مجھے بلایا ہے؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں، عمرو یار نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھتے ہوئے انجان لہجے میں کہا۔ حالانکہ اس نے سنہری تختی سے معلوم کر لیا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے اسے کیوں بلایا ہے۔ ہاں عمرو یار، میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک دشمن کو دوسرے دشمن کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار جان بوجھ کر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو یار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار، ایک جادوگر کو ہلاک کرنا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا تو عمرو یار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کس کو ہلاک کروانا چاہتے ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اس کا نام کاکوش جادوگر ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی وہ پاتال سے انسانی دنیا میں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں۔ وہ میری جان کا دشمن بن گیا ہے اور مجھے طلسم ہوش ربا کی شہنشاہی سے ہٹا کر خود شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ایک عام انسان بنانے کے لیے ایک خاص جاب کر رہا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، طلسم ہوش ربا کی شہنشاہی صرف تمہارا حق نہیں ہے، دوسرے جادوگروں کو بھی اس کا موقع ملنا چاہیے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، تاہم اس نے خود کو نارمل رکھا۔ عمرو یار، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ہلاک کر دو، شہنشاہ افراسیاب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ ہو اور تمہارے پاس بھی بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں، تم خود کاکوش جادوگر کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ عمرو یار نے کہا۔ عمرو یار، تمہاری بات درست ہے، میں خود کاکوش جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کاکوش جادوگر نے اپنی جان آگ کے ایک پیالے میں رکھی ہوئی ہے، اور اس نے آگ کے پیالے کو کسی ایسی جگہ چھپا کر اس کے گرد ایسا جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے کہ باوجود کوشش کے میں یہ سراغ لگانے میں ناکام رہا ہوں کہ کاکوش جادوگر نے آگ کا پیالہ کہاں چھپا رکھا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جب تم آگ کا پیالہ تلاش نہیں کر سکتے تو میں کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب مسکرا دیا۔ عمرو یار، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس کراماتی چیزیں ہیں جن کی بدولت تم ہر چیز، جگہ اور جادوگروں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم کاکوش جادوگر کا آگ کا پیالہ بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم میری مدد کرو اور کاکوش جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے شہنشاہ افراسیاب، میں کاکوش جادوگر کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس کام کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ عمرو یار نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو یار، میں تمہیں ہیروں سے بھری 10 تھیلیاں دوں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو 10 تھیلیوں کا سن کر عمرو یار کی باچھیں پھیل گئیں، اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ مجھے منظور ہے، لیکن میں ہیروں سے بھری تھیلیاں پیشگی لوں گا، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کام ہو جانے کے بعد تم مکر جاؤ، عمرو یار نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب ایک بار پھر مسکرا دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ تم ہیرے لینے کے بعد کام ہی نہ کرو اور مجھے دھوکا دے کر چلے جاؤ؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، دھوکا دینا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس لیے میں تم سے کبھی دھوکا نہیں کروں گا، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں 5 تھیلیاں پیشگی دیتا ہوں اور 5 تھیلیاں کام ہو جانے کے بعد دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار سوچ میں ڈوب گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، اگر کام ہو جانے کے بعد تم نے 5 تھیلیاں دینے سے انکار کر دیا تو؟ عمرو یار نے فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں مکروں گا، بے فکر ہو جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر اعتبار کر لیتا ہوں، اب مجھے کاکوش جادوگر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ کاکوش جادوگر سیاہ وادی میں ایک جادو محل میں رہتا ہے، لیکن تم نے اس کے ٹھکانے کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کاکوش جادوگر کو مارنے سے پہلے ملنا چاہتا ہوں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ تم کاکوش جادوگر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے ہی، عمرو یار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن شہنشاہ افراسیاب کی پریشانی میں کمی نہ ہوئی۔ عمرو یار جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے ہوں گے۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم کاکوش جادوگر سے مل کر اسے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں اسے تمہارے ذریعے ہلاک کروانا چاہتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمرو یار بے اختیار مسکرا دیا۔ گھبراؤ مت شہنشاہ افراسیاب، میں کاکوش جادوگر سے مل کر اس سے عیاری کے ذریعے آگ کے پیالے کے بارے میں معلوم کروں گا، عمرو یار نے جواب دیا۔ تو شہنشاہ افراسیاب کی جان میں جان آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ شاید تم مجھ سے دھوکا کر رہے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ گو کہ تم میرے بدترین دشمن ہو، لیکن میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے میں اپنا کام مکمل کروں گا۔ اچھا، اب مجھے ہیروں سے بھری 5 تھیلیاں پیشگی دو تاکہ میں مہم پر روانہ ہو سکوں، اور ہاں، ہیرے اصلی ہونے چاہیے، نکلی نہ ہو، عمرو یار نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے تخت پر ہاتھ مارا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور تخت پر سرخ رنگ کی 5 تھیلیاں نمودار ہو گئی۔ وہ تھیلیاں بھری ہوئی تھی۔ یہ لو عمرو یار، اچھی طرح دیکھ لو، تسلی کر لو کہ ہیرے اصلی ہیں، بعد میں شکوہ نہ کرنا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار اٹھ کر شہنشاہ افراسیاب کے تخت کے قریب گیا اور اس نے ایک تھیلی اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جگمگ کر رہے تھے۔ چونکہ عمرو یار کو اصلی ہیروں کی پہچان تھی، اس لیے پہلی نظر میں ہی ہیروں کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے وہ تھیلی اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ اسی طرح اس نے باقی 4 تھیلیاں بھی کھول کر تسلی کی اور انہیں بھی زنبیل میں رکھ لیا۔ شہنشاہ افراسیاب غور سے عمرو یار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا افراسیاب، میں اب چلتا ہوں، کاکوش جادوگر کو ہلاک کرنے کے بعد ہی باقی ہیروں سے بھری 5 تھیلیاں لینے آؤں گا، عمرو یار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار دربار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ وہ بولنے والی گڑیا سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کاکوش جادوگر نے آگ کا پیالہ کہاں چھپا رکھا ہے، چنانچہ اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ دیا تو یکلخت گڑیا نے آنکھیں کھول دی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ کاکوش جادوگر نے آگ کا پیالہ کہاں چھپا رکھا ہے، عمرو یار نے کہا۔ آقا، کاکوش جادوگر نے اندھے جنگل میں ایک درخت کے اندر آگ کا پیالہ چھپا رکھا ہے۔ اس نے اندھے جنگل کے گرد ایسا جادو حصار قائم کیا ہوا ہے کہ جو کوئی انسان بھی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ اندھا جنگل؟ یہ کہاں ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، اندھا جنگل نیلے پہاڑوں کے عقب میں ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کہ جو شخص اندھے جنگل میں داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے یا جب تک وہ اندھے جنگل میں موجود رہتا ہے اس وقت تک اندھا رہتا ہے، عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، جو شخص بھی اندھے جنگل میں داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے اندھے جنگل میں جانے کی کوشش نہ کرنا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ بولنے والی گڑیا، میں اندھے جنگل میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا طریقہ اختیار کروں کہ میری بینائی متاثر نہ ہو، عمرو یار نے کہا۔ آقا، اس سلسلے میں سرخ دیو آپ کی مدد کر سکتا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ سرخ دیو؟ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا،
سرخ دیو کالی پہاڑیوں کے کسی ایک غار میں رہتا ہے۔ یہ دیو پہلے کاکوش جادوگر کا غلام تھا، مگر ایک دن کاکوش جادوگر نے کسی بات پر اسے اپنے جادو محل سے نکال دیا اور اسے سختی سے کہا کہ وہ آئندہ اس کے سامنے آیا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس لیے سرخ دیو موت کے خوف سے کالی پہاڑیوں کے ایک غار میں آ کر رہنے لگا۔ اس کے پاس کاکوش جادوگر کا کالا منکا ہے۔ اگر آپ اس سے کالا منکا حاصل کر لیں تو آپ کالے منکے کے ذریعے اندھے جنگل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کیا سرخ دیو کالا منکا مجھے دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ امرو یار نے پوچھا۔ سرخ دیو کاکوش جادوگر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو یار نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے جان ہو گئی۔ امرو یار نے بولنے والی گڑیا زمین میں رکھی اور پھر اس نے سلیمانی چادر بھی اتار کر زمین میں رکھ دی اور زمین سے اڑنے والا قالین نکال کر اسے زمین پر بچھا دیا۔ امرو یار نے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر اسے کالی پہاڑیوں کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو اڑنے والا قالین فضا میں بلند ہوا اور کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک تخت پر ایک شخص اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بڑے ہوئے اور اس کے دونوں کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی مونچھیں بھی بڑی بڑی اور کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کی بائیں رخسار پر ایک مسا موجود تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی، جبکہ بائیں طرف ایک انسانی ہڈی پڑی تھی۔ اس کے سامنے شراب سے بھری ایک سراہی رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلاس تھا جو آدھا سرخ رنگ کی شراب سے بھرا ہوا تھا اور وہ خاموش بیٹھا مسلسل شراب پینے میں مصروف تھا۔ یہ شخص دنیا کا سب سے خطرناک اور ظالم ترین جادوگر کاکوش جادوگر تھا۔ کاکوش جادوگر پاتال میں رہتا تھا اور اسے انسانی دنیا میں آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ کاکوش جادوگر طلسمی ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس نے جب اس سلسلے میں اپنے آقا مگاش پجاری سے، جو پاتال کا بہت بڑا اور خطرناک پجاری تھا، بات کی تو مگاش پجاری نے اسے بتایا کہ اگر وہ طلسمی ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے تو اسے ایک جاپ کرنا ہوگا جس کی مدت 40 دن ہے۔ اگر وہ جاپ کر لے تو اس کے جاپ کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب کی جادوئی طاقتوں میں کمی آ جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ عام انسان بن جائے گا۔ پھر وہ اسے قتل کر کے خود شہنشاہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ کاکوش جادوگر نے حامی بھر لی اور جاپ کرنے پر رضامند ہو گیا۔ مگاش پجاری نے کاکوش جادوگر کو بتایا تھا کہ اسے جاپ انسانی دنیا میں جا کر کرنا ہوگا، کیونکہ طلسم ہوشربا انسانی دنیا میں آباد ہے۔ اس لیے کاکوش جادوگر انسانی دنیا میں آ گیا تھا۔ کاکوش جادوگر نے سیاہ وادی میں اپنا جادو محل بنایا ہوا تھا، جہاں وہ اپنے غلام دیوؤں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے جادو محل کے گرد جادو حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ اس کا کوئی دشمن اس کے جادو محل میں داخل نہ ہو۔ کاکوش جادوگر نے اپنی جان آگ کے شعلوں میں رکھی ہوئی تھی جو ایک پیالے میں موجود تھی۔ اسے آگ کا پیالہ کہا جاتا تھا۔ کاکوش جادوگر نے آگ کا پیالہ اندھے جنگل کے ایک درخت میں چھپا رکھا تھا۔ ویسے تو وہ ایک جنگل تھا، لیکن کاکوش جادوگر نے اس جنگل کے گرد ایک خاص جادو سے جادوئی حصار قائم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس جنگل میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا اور جو کوئی بھی اس جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنگل اندھے جنگل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ کاکوش جادوگر کے خاص منتر کا توڑ کسی اور جادوگر کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ شہنشاہ افراسیاب بھی آگ کے پیالے کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ کاکوش جادوگر جانتا تھا کہ جب شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہوگا کہ وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنی جان آگ کے پیالے میں رکھ دی تھی۔ کاکوش جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ طلسم ہوشربا کی شہنشاہی چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ اگر وہ رضامند نہ ہوا تو وہ 40 دن کے بعد اسے ایک عام انسان بنا کر قتل کر دے گا اور اس کے بعد وہ اپنی جادوئی طاقتوں کی بدولت طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے گا۔ کاکوش جادوگر نے گلاس میں موجود شراب ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں انڈیلی اور گلاس کو تخت پر ایک طرف رکھ دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بونا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس بونے کا قد 1.5 فٹ تھا۔ وہ کاکوش جادوگر کا خاص جادوئی بونا تھا۔ کاکوش جادوگر اس بونے آدمی کو دیکھ کر چونک پڑا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا، تمہاری خدمت میں غلام بونا سلام عرض کرتا ہے، بونے آدمی نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارا سلام قبول کیا غلام بونے، تم کس لیے آئے ہو؟ کاکوش جادوگر نے کہا۔ آقا، میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں۔
غلام بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کاکوش جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ خبر؟ کیسی خبر؟ کاکوش جادوگر نے کہا۔ آقا، خبر یہ ہے کہ عمرو یار تمہاری راہ پر لگ گیا ہے، غلام بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کاکوش جادوگر ایک بار پھر بے اختیار چونک پڑا۔ عمرو یار؟ کون عمرو یار؟ کاکوش جادوگر نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی کیونکہ وہ عمرو یار کو نہیں جانتا تھا۔ آقا، عمرو یار جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، اس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے۔ وہ دنیا کا نہایت عیار اور چالاک ترین انسان ہے۔ وہ دوسروں کو بے وقوف بنا کر انتہائی آسانی سے بے وقوف بنا دیتا ہے اور عیاری سے اپنے ایسے کام کر گزرتا ہے جس کی کسی کو خواب و خیال میں بھی توقع نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ حلیے بدلنے میں بھی ماہر ہے اور ایسے ایسے بھیس بدلتا ہے کہ کوئی اسے پہچان ہی نہیں سکتا، غلام بونے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو کاکوش جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، مجھ سے بھی زیادہ طاقتوں کا مالک ہے، کاکوش جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے، وہ تو جادو کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سینکڑوں جادوگروں پر بھاری ہے، غلام بونے نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غلام بونے، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک ایسا آدمی جسے جادو نہیں آتا وہ جادوگروں پر کیسے بھاری پڑ سکتا ہے؟ کاکوش جادوگر نے اس بار وسیلے لہجے میں کہا تو غلام بونے کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم جادو پتلے کے ذریعے بھی عمرو یار کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو، غلام بونے نے کہا تو کاکوش جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا یہ بتاؤ، عمرو یار میری راہ پر کیوں لگ گیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ نہیں آقا، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، غلام بونے نے کہا۔ کیوں؟ وہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے کہا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، غلام بونے نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو غلام بونے؟ عمرو یار کو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کاکوش جادوگر نے کہا۔ ہاں آقا، غلام بونے نے جواب دیا تو دوسرے ہی لمحے کاکوش جادوگر بے اختیار ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر غلام بونا بھی حیران رہ گیا۔ آقا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ غلام بونے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ غلام بونے، تم جانتے ہو کہ میری جان آگ کے پیالے میں ہے اور میں نے آگ کا پیالہ اندھے جنگل میں ایک درخت میں چھپا رکھا ہے اور میں نے اندھے جنگل کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی اندھے جنگل میں داخل ہوگا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ شہنشاہ افراسیاب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنی جان آگ کے پیالے میں چھپا رکھی ہے، پھر عمرو یار کیسے مجھے ہلاک کر سکے گا؟ اسی لیے مجھے تمہاری بات پر ہنسی آ گئی، کاکوش جادوگر نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ آقا، عمرو یار آگ کے پیالے کے بارے میں نہ صرف معلوم کر لے گا بلکہ وہاں تک پہنچ بھی جائے گا، غلام بونے نے کہا تو کاکوش جادوگر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو غلام بونے؟ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاکوش جادوگر نے یکدم چیختے ہوئے کہا تو غلام بونا تھر تھر کانپنے لگا۔ آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، غلام بونے نے لرزیدہ لہجے میں کہا تو کاکوش جادوگر اسے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں عمرو یار کا بندوبست کرتا ہوں، کاکوش جادوگر نے کہا تو غلام بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر وہ اس کے سامنے جھکا اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کاکوش جادوگر نے اپنے دائیں طرف پڑی ہوئی انسانی کھوپڑی اٹھا کر اس پر ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو کھوپڑی کے گرد نیلے رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ کھوپڑی میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی غلام بونے نے عمرو یار کے بارے میں اطلاع دی ہے، کیا وہ درست ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا، غلام بونے نے درست اطلاع دی ہے، کھوپڑی نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں جواب دیا تو کاکوش جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ لیکن عمرو یار اندھے جنگل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ تو اندھے جنگل میں داخل ہوتے ہی اندھا ہو جائے گا، کاکوش جادوگر نے کہا۔ آقا، تم نے اندھے جنگل کے گرد ایسا جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے کہ اگر تم بھی اندھے جنگل میں چلے جاؤ تو تم بھی اندھے ہو جاؤ گے، مگر تم کالا منکا لے کر اندھے جنگل میں جاتے ہو، کھوپڑی نے کہا۔ ہاں، مگر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کاکوش جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کالا منکا کہاں ہے؟ کھوپڑی نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ کالا منکا وہ تو میرے پاس ہے، کاکوش جادوگر نے کہا۔ آقا، کالا منکا تمہارے پاس نہیں ہے، وہ اس وقت سرخ دیو کے پاس ہے، کھوپڑی نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔
دوسرے ہی لمحے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ ساری جیبیں دیکھنے کے باوجود جب اسے کالا منکا نہ ملا تو وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ میں نے کالا منکا اپنی جیب میں رکھا تھا، پھر پھر وہ سرخ دیو کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو سرخ دیو کو اپنے جادو محل سے نکال دیا تھا، کاکوش جادوگر نے کہا۔ سرخ دیو کاکوش جادوگر کا غلام تھا۔ ایک دن اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کاکوش جادوگر نے اسے اپنے جادو محل سے نکال دیا تھا، اور سرخ دیو اس کے جادو محل سے جاتے وقت اس کی جیب سے کالا منکا نکال کر لے گیا تھا۔ آقا، ایک دن تم سو رہے تھے تو سرخ دیو نے تمہاری جیب سے کالا منکا نکال لیا تھا۔ اب عمرو یار سرخ دیو کے پاس جا رہا ہے تاکہ وہ اسے کالا منکا حاصل کر کے اندھے جنگل میں جائے اور آگ کا پیالہ تلاش کرے۔ کھوپڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کاکوش جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا عمرو یار کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میری جان آگ کے پیالے میں موجود آگ میں ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا، عمرو یار کو معلوم ہو گیا ہے، کھوپڑی نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ سرخ دیو کہاں ہے؟ کاکوش جادوگر نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، کاکوش جادوگر اس وقت کالی پہاڑیوں کے ایک غار میں موجود ہے، کھوپڑی نے جواب دیا۔ مجھے اس کے غار میں لے چلو جلدی، کاکوش جادوگر نے کہا۔ تیار ہو جاؤ آقا، میں تمہیں وہاں لے جا رہی ہوں، کھوپڑی نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر کھوپڑی پر پھونک ماری تو اس کے گرد موجود نیلے رنگ کا دھواں غائب ہو گیا۔ کاکوش جادوگر تخت سے نیچے اتر آیا اور پھر کمرے سے نکل کر کھلے صحن میں آ گیا۔ چل جادو کھوپڑی، مجھے سرخ دیو کے غار میں پہنچا دے، کاکوش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے اس کا جسم فضا میں اس طرح بلند ہو گیا جیسے کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ کالی پہاڑیوں میں پہنچ کر نیچے اتر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار کے باہر کھڑا تھا۔ آقا، سرخ دیو اسی غار میں موجود ہے، کھوپڑی نے کہا تو کاکوش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا غار کی طرف بڑھنے لگا۔ کاکوش جادوگر غار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ غار کے ایک کونے میں ایک دیو زمین پر بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس کی رنگت سرخ تھی، اس نے اپنے پیروں اور کلائیوں میں بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ندیدوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ کاکوش جادوگر غار کے دہانے پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک سرخ دیو کی نظر کاکوش جادوگر پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور اس کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے سرخ دیو اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آقا، تم سرخ دیو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کالا منکا میرے حوالے کر دو، کاکوش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ کالا منکا، سرخ دیو ایک بار پھر ہکلایا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ کالا منکا میرے حوالے کرو، کاکوش جادوگر نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا تو سرخ دیو گھبرا گیا۔ دیتا ہوں، سرخ دیو نے جواب دیا۔ پھر وہ غار کے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کونے میں پڑے پتھروں کو ہٹایا اور کالا منکا اٹھا کر کاکوش جادوگر کے حوالے کر دیا۔ کاکوش جادوگر چند لمحوں تک غور سے کالے منکے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وہ اطمینان کرنا چاہتا ہو کہ کالا منکا اصلی ہے یا نکلی۔ پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کالا منکا اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا۔ سرخ دیو، تم نے میرا کالا منکا چوری کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے میں تمہیں موت کی سزا دوں گا، کاکوش جادوگر نے کہا تو سرخ دیو کا رنگ ہلدی ہونے لگا، خوف سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آقا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، سرخ دیو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ کاکوش جادوگر کے قدموں میں گر گیا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، کاکوش جادوگر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ہڈی سرخ دیو کے گنجے سر سے لگا دی تو سرخ دیو اچھل کر دور جا گرا جیسے کسی نے اٹھا کر اسے پھینک دیا ہو۔ وہ پوشت کے بل پتھریلی زمین پر گرا اور ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت اور جامد ہوتا چلا گیا۔ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، کاکوش جادوگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ غار سے باہر نکل گیا۔ جادو کھوپڑی، مجھے میرے محل میں پہنچا دو، کاکوش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ پرندوں کی طرح اڑتا ہوا اپنے جادو محل میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے دائیں طرف ہڈی اور بائیں طرف کھوپڑی رکھی اور سامنے پڑی ہوئی سراہی سے گلاس میں شراب انڈیلی اور اطمینان سے شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب عمرو یار لاکھ سر ٹکرائے وہ کبھی بھی اندھے جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار اڑنے والے قالین پر سوار
آخر کار کالی پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ یوں تو یہ عام سے پہاڑ تھے، مگر چونکہ پہاڑوں کے رنگ سیاہ تھے اس لیے اسے کالی پہاڑیاں کہا جاتا تھا۔ عمرو یار نے اڑنے والا قالین لپیٹ کر اسے زنبیل میں رکھا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ غار تلاش کرنے لگا جس میں سرخ دیو موجود تھا۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا مگر باوجود کوشش کے اسے غار دکھائی نہ دیا، تو وہ تھک ہار کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ عمرو یار کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک غیر ارادی طور پر اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو اسے ایک غار سے ایک نوجوان شخص نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ہڈی اور بائیں ہاتھ میں کھوپڑی تھی۔ اس نے جادوگروں والا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر عمرو یار کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جادوگر فضا میں بلند ہوا اور اڑتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ عمرو یار کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو عمرو یار اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس غار کی طرف بڑھنے لگا جس سے وہ جادوگر باہر نکلا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ غار میں پہنچا تو بے اختیار چونک پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ غار میں ایک دیو کی لاش پڑی تھی۔ اس دیو کی رنگت سرخ تھی۔ عمرو یار تیزی سے آگے بڑھا اور سرخ دیو کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سرخ دیو کی ناک کے آگے ہاتھ رکھا، پھر اس نے سرخ دیو کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ سرخ دیو کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سرخ دیو ہلاک ہو گیا تھا۔ عمرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، سرخ دیو تو مر چکا ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جو جادوگر اس غار سے باہر نکلا تھا اسی نے سرخ دیو کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ جادوگر کون تھا اور اس نے سرخ دیو کو کیوں قتل کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا، کہیں وہ کاکوش جادوگر تو نہیں تھا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے انسانی آواز میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، سرخ دیو کو کس نے قتل کیا ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ آقا، سرخ دیو کو کاکوش جادوگر نے قتل کیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا وہ کاکوش جادوگر تھا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ ہاں آقا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ سرخ دیو کو کاکوش جادوگر نے کیوں قتل کیا ہے؟ کیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں؟ عمرو یار نے کہا۔ ہاں آقا، کاکوش جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے غلام سرخ دیو سے اندھے جنگل میں داخل ہونے کے لیے مدد مانگنے جا رہے ہیں، اس لیے اس نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچ کر سرخ دیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا سرخ دیو میری مدد کر سکتا تھا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ ہاں آقا، سرخ دیو کے پاس کاکوش جادوگر کا کالا منکا تھا۔ اس منکے کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے ساتھ لے کر اندھے جنگل میں داخل ہو جائے تو وہ شخص اندھا نہیں ہوتا۔ کاکوش جادوگر جب بھی اندھے جنگل میں جاتا تھا تو وہ کالا منکا اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ کالے منکے کے بغیر اندھے جنگل میں جاتا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا۔ سرخ دیو نے کالا منکا چوری کر لیا تھا جس کا علم کاکوش جادوگر کو نہیں ہو سکا تھا، مگر جب کاکوش جادوگر کو پتا چلا کہ آپ سرخ دیو کے پاس جا رہے ہیں اور عیاری سے سرخ دیو سے منکا حاصل کر لیں گے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی کاکوش جادوگر یہاں پہنچ گیا، بولنے والی گڑیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے پہلے کالا منکا حاصل کرنا ہوگا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ کاکوش جادوگر کا جادو محل کہاں ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، کاکوش جادوگر کا جادو محل سیاہ وادی میں ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمرو یار نے اسے واپس زنبیل میں رکھا اور غار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑنے والے قالین پر بیٹھا سیاہ وادی کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک عمرو یار کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور چہرے پر لگانے لگا۔ روغن عیاری لگانے کے بعد عمرو یار نے ایک نوجوان بننے کا تصور کیا تو یکلخت عمرو یار ایک نوجوان بن گیا۔ اس نے اپنی زنبیل اپنے لباس کے اندر چھپا لی۔ عمرو یار نے کاکوش جادوگر کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو نوجوان بنایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو یار سیاہ وادی میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی اڑنے والا قالین زمین پر اترا تو عمرو یار بھی نیچے اتر آیا۔ اس نے اڑنے والے قالین کو لپیٹ کر زمین میں رکھا اور پھر وہ کاکوش جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ عمرو یار کو کاکوش جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ جیسے ہی ایک پہاڑ سے گھوم کر دوسری طرف پہنچا تو اسے ایک انتہائی شاندار محل دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔
جادو محل کا دروازہ بند تھا اور عمرو یار جادو محل میں داخل ہونے کا طریقہ سوچنے لگا۔ کاکوش جادوگر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چیخنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تکلیف کی شدت سے چیخ رہا ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے اور میرے جادو محل میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ کاکوش جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زاما، زاما، اس نے چیخ کر کہا تو اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک شکل و صورت کا دیو اندر داخل ہوا اور کاکوش جادوگر کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دیو نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کڑے تھے۔ حکم آقا، دیو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ زاما، یہ میرے جادو محل میں کون چیخ رہا ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ آقا، یہ ایک نوجوان ہے، زاما دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کاکوش جادوگر چونک پڑا۔ نوجوان؟ کون نوجوان؟ اور میرے جادو محل میں کیسے آیا ہے؟ میرے جادو محل کے گرد تو جادوئی حصار قائم ہے، کاکوش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جادوئی اصول کے مطابق کوئی عام شخص اس کے جادو محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر کاکوش جادوگر یا اس کا کوئی غلام دیو جادو محل میں آتا یا باہر جاتا تو اس پر جادوئی حصار اثر نہیں کرتا تھا۔ آقا، وہ نوجوان تمہارے جادو محل کے سامنے کھڑا تھا کہ اسے ہاشا دیو نے پکڑ لیا اور اسے اندر لے آیا۔ اب وہ نوجوان سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے اور تمہارے جادو محل کے سامنے کیوں کھڑا تھا؟ زاما دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ اور اس آدمی اور ہاشو دیو دونوں کو میرے سامنے پیش کرو، کاکوش جادوگر نے اصیلے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر آقا، زاما دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کاکوش جادوگر بستر سے اتر کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور زاما دیو داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک سہما ہوا نوجوان تھا جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک اور دیو داخل ہوا۔ یہ ہاشو دیو تھا۔ ہاشو دیو نے بھی زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کڑے تھے۔ تینوں کاکوش جادوگر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاشو، تم میری اجازت کے بغیر اس نوجوان کو میرے جادو محل میں کیوں لے آئے ہو؟ کاکوش جادوگر نے ہاشو دیو کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا۔ میں چھت پر کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر اس نوجوان پر پڑی تو یہ مسلسل تمہارے جادو محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ مشکوک لگا، چنانچہ میں اسے پکڑ کر یہاں لے آیا۔ پھر میں نے اسے پوچھ گچھ شروع کی، ہاشو دیو نے جواب دیا۔ لیکن تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں نے تم سب کو حکم دیا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ سرخ دیو نے بھی ایسی ہی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے یہاں سے نکال دیا تھا۔ آج تم نے بھی میری اجازت کے بغیر کام کیا ہے۔ بولو، جواب دو، کیوں میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ کاکوش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر ہاشو دیو پریشان ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ آقا، میں معافی چاہتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی تمہاری اجازت کے بغیر کام نہیں کروں گا۔ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو، ہاشو دیو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم جانتے ہو کہ میں غلطی کرنے والے کو معاف نہیں کیا کرتا، کاکوش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ہاشو دیو کی طرف کر کے جھٹکا تو یکلگ ہاشو دیو کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ بری طرح چیخنے لگا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، کاکوش جادوگر نے کہا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہاشو دیو جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر ایک جھماکہ ہوا اور ہاشو دیو کی راکھ غائب ہو گئی۔ زاما دیو اور نوجوان دونوں خوف بھری نظروں سے کاکوش جادوگر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زاما دیو، تم جاؤ، میں اس نوجوان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، کاکوش جادوگر نے کہا۔ بہتر آقا، زاما دیو نے کہا اور پھر سر جھکائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں کاکوش جادوگر اور نوجوان رہ گئے۔ کاکوش جادوگر غور سے اس نوجوان کا جائزہ لے رہا تھا جس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ میرا نام، نوجوان خوف سے اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں، تمہارا نام، کیا تم اپنا نام بھول گئے ہو؟ کاکوش جادوگر نے جواب دیا۔ ہاں، نہیں، مجھے یاد آ گیا، میرا نام بہرام ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ تم میرے جادو محل کے باہر کیا کر رہے تھے؟ کاکوش جادوگر نے پوچھا۔ جناب، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، مجھے سیر سپاٹے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر میں کشتی پر سوار تھا کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ اس طوفان کی وجہ سے میرے دوست بھی سمندر میں ڈوب گئے اور میں اکیلا بچ گیا۔ پھر میری کشتی
اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی۔ میں کئی روز سے بھوکا تھا، اس لیے ساحل پر پہنچ کر میں نے چشمے سے پانی پیا اور جنگل میں جا کر پھل کھائے۔ پھر میں کسی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے تمہارا یہ محل دکھائی دیا۔ چونکہ تمہارا محل بے حد خوبصورت ہے، اس لیے میں اسے دیکھنے کے لیے رک گیا کہ اچانک ہاشودیو اڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور مجھے پکڑ کر محل کے اندر لے آیا اور مجھے باندھ دیا۔ یہ مجھ پر تشدد بھی کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور محل کو کیوں دیکھ رہا ہوں۔ نوجوان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کاکوش جادوگر نے کہا، جناب، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم اپنے جادو کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے تم بہت بڑے جادوگر دکھائی دیتے ہو۔ نوجوان نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر کی گردن اکڑ گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جادوگر ہوں؟ کاکوش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی تم نے ہاشودیو کو جادو سے ہلاک کیا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کوئی بہت بڑے جادوگر ہو۔ ویسے تم اچھے بھی ہو، کیونکہ اگر تم چاہتے تو ہاشودیو کی بجائے مجھے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تم انصاف پسند اور اصولوں کے پکے جادوگر ہو۔ نوجوان بہرام نے اس بار خوشامدانہ لہجے میں کہا تو کاکوش جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی اور اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ تم یہاں اتفاقاً آ گئے ہو اور تم مجھے کافی ذہین بھی لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم میرے محل میں جتنے دن رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو، کاکوش جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بہرام کی آنکھوں میں جیسے چمک ابھر آئی اور وہ بے حد خوش دکھائی دینے لگا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ بہرام نے خوشی سے کہا، میرا نام کاکوش جادوگر ہے اور میرا شمار دنیا کے طاقتور ترین جادوگروں میں ہوتا ہے۔ کاکوش جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا، کیا یہ محل تم نے جادو کے ذریعے بنایا ہے؟ بہرام نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کاکوش جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ جتنا خوبصورت محل یہ باہر سے دکھائی دیتا ہے، اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے بھی ایسا ہی ایک جادو محل بنا کر دو تاکہ میں وہاں سکون سے رہ سکوں۔ بہرام نے کہا تو کاکوش جادوگر مسکرا دیا۔ جادو محل صرف جادوگروں کے لیے ہوتے ہیں، عام انسانوں کے لیے نہیں۔ اچھا، اب میرے سونے کا وقت ہو رہا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، باقی باتیں کل صبح ہوں گی، کاکوش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے چینک کر زامادیو کو آواز دی تو وہ پہلی ہی آواز پر اندر آ گیا۔ حکم آقا، زامادیو نے سر جھکا کر پوچھا۔ بہرام ہمارا مہمان ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، ورنہ سخت سزا دوں گا، کاکوش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ بہت بہتر آقا، تمہیں کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔ آؤ بہرام، زامادیو نے پہلے کاکوش جادوگر پھر بہرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر بہرام زامادیو کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زامادیو سے لیے مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، زامادیو نے کہا اور مہمان خانے سے باہر چلا گیا، جبکہ بہرام غور سے مہمان خانے کا جائزہ لینے لگا۔ بہرام دراصل عیاروں کا عیار امرو عیار تھا۔ وہ تو کاکوش جادوگر کے جادو محل میں آ کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ اس نے عیاری سے کاکوش جادوگر کو شیشے میں اتار لیا تھا کہ کاکوش جادوگر نے اسے اپنے جادو محل میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ آسانی سے کاکوش جادوگر سے کالا منکا حاصل کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زامادیو اس کے لیے کھانا لے آیا اور وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ ویسے امرو یار کو بے حد بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ ندیدوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی زامادیو سے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ زامادیو اس کے سامنے مودبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ارے زامادیو، کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، امرو یار نے کہا۔ نہیں، میں ایسے ٹھیک ہوں معزز مہمان، زامادیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو یار نے کندھے اچکائے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو زامادیو برتن اٹھا کر واپس چلا گیا۔ امرو یار نے ایک ڈکار مارا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا اور کالا منکا حاصل کرنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ وہ جلد سے جلد کالا منکا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ کاکوش جادوگر کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد امرو یار بستر سے نیچے اترا اور دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اسے زامادیو دکھائی دیا، جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ امرو یار نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کاکوش جادوگر نے کالا منکا کہاں چھپا رکھا ہے؟ امرو یار نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آقا، کاکوش جادوگر نے کالا منکا اپنے لباس کی جیب میں رکھا ہوا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. امرو یار نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر اس نے بستر سے نیچے اتر کر زنبیل سے ایک پڑیا نکال لی جس میں سفوف بے ہوشی تھا. امرو یار نے پڑیا کھول کر اس میں موجود سفوف چٹکی میں بھرا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر سفوف بے ہوشی راہداری میں پھینکا اور پھر دروازہ بند کر دیا. امرو یار جانتا تھا کہ جیسے ہی زامادیو سانس لے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. چند لمحوں کے بعد امرو یار نے دروازہ کھول کر جھانکا تو زامادیو بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کی گردن بائیں طرف جھکی ہوئی تھی. اسے بے ہوش دیکھ کر امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی. پھر امرو یار کمرے سے باہر نکل آیا. اس نے ایک چٹکی اور سفوف بے ہوشی بھری اور اس نے زامادیو کے ناک میں ڈال دی تاکہ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے اور سانس لے تو دوبارہ بے ہوش ہو جائے. اس کے بعد امرو یار دبے قدموں چلتا ہوا کاکوس جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کاکوس جادوگر کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا. اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی. اسے خیال آیا تھا کہ کہیں کاکوس جادوگر جاگ نہ رہا ہو تاکہ اگر وہ جاگ رہا ہو تو وہ اسے دیکھ نہ سکے. امرو یار نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا تو اسے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دی لیکن اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. امرو یار کمرے میں داخل ہوا اور پھر اس نے دروازے کو بند کیا اور کاکوس جادوگر کے پلنگ کی طرف بڑھنے لگا. پلنگ کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کاکوس جادوگر سو رہا تھا. امرو یار نے ایک چٹکی سفوف بے ہوشی بھری اور اس نے کاکوس جادوگر کے ناک میں انڈیل دی. جیسے ہی سفوف بے ہوشی کاکوس جادوگر کے ناک میں گئی اور کاکوس جادوگر نے سانس لیا تو اس نے ایک زوردار چینک ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا. ارے یہ میرے ناک میں کیا ہے؟ کاکوس جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر دوسرے ہی لمحے اسے ایک چکر آیا اور وہ بستر پر گر گیا. وہ بے ہوش ہو گیا تھا. امرو یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے. امرو یار نے ایک چٹکی سفوف بے ہوشی بھری اور کاکوس جادوگر کے ناک میں ڈال دی تاکہ کاکوس جادوگر بھی ہوش میں آئے اور سانس لے تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے. پھر امرو یار نے سفوف بے ہوشی والی پڑیا زمین میں ڈالی اور پلنگ پر بیٹھ کر کاکوس جادوگر کی جیبیں ٹٹولنے لگا. اسے کاکوس جادوگر کی ایک جیب سے کالا منکا مل گیا تو امرو یار غور سے اسے دیکھنے لگا. اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے تھے کہ اب وہ آسانی سے اندھے جنگل میں داخل ہو کر آگ کا پیالہ حاصل کر سکتا تھا. امرو یار نے سوچا کہ اگر کاکوس جادوگر کی جان آگ کے پیالے میں نہ ہوتی تو وہ کب کا اسے ہلاک کر چکا ہوتا. کاکوس جادوگر جتنا بڑا جادوگر تھا اس سے بڑھ کر وہ بے وقوف بھی تھا جس نے بغیر سوچے سمجھے اس پر اعتبار کر کے اسے اپنے جادو محل میں رہنے کی اجازت دے دی تھی. اس نے جادو کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کی کہ بہرام یعنی امرو یار ہے یا کوئی اور ہے. امرو یار نے کالے منکے کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. کاکوس جادوگر کے کمرے سے نکلنے کے بعد امرو یار راہداری سے ہوتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے زامادیو کو دیکھا جو کرسی سے لڑک کر زمین پر پہلو کے بل گرا پڑا تھا اور کرسی اس کے اوپر پڑی تھی. امرو یار مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا جادو محل سے نکل آیا. اس نے سلیمانی چادر اتار کر واپس زمین میں رکھی اور اڑنے والی چپلیں نکال لی. اس نے اپنے پاؤں سے عام چپلیں اتار کر زمین میں رکھی پھر اڑنے والی چپلیں پہن لی. اڑنے والی چپلوں مجھے اندھے جنگل کی طرف لے چلو. امرو یار نے کہا تو یکلخت اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا. کافی بلندی پر پہنچ کر امرو یار کا رخ بدلا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا. امرو یار صبح ہونے سے پہلے ہی نیلے پہاڑوں کے عقب میں موجود اندھے جنگل کے قریب تھا. جنگل کے قریب ہی ایک ندی بھی بہہ رہی تھی. امرو یار نے اڑنے والی چپلیں اتار کر زمین میں رکھی اور عام چپلیں پہن کر وہ ندی کی طرف بڑھ گیا. اس نے ندی کے پانی سے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اندھے جنگل کی طرف بڑھ گیا. اندھے جنگل کے قریب پہنچتے ہی امرو یار نے زمین سے کالا منکا نکال کر اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا. پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور اندھے جنگل میں داخل ہو گیا. اندھے جنگل میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی مگر امرو یار کے پاس کالا منکا تھا اس لیے امرو یار کو تاریکی میں صاف دکھائی دے رہا تھا. پھر امرو یار وہ درخت تلاش کرنے لگا جس کے اندر کاکوس جادوگر نے آگ کا پیالہ چھپا رکھا تھا. صبح ہو چکی تھی لیکن کاکوس جادوگر ابھی تک سو رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی لیکن چونکہ امرو یار نے اس کے ناک میں سفوف بے ہوشی ڈال دی تھی اس لیے جیسے ہی کاکوس جادوگر کی آنکھ کھلی اور اس نے سانس لیا تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا. اچانک ایک دھماکہ ہوا اور کاکوس جادوگر کے پلنگ کے قریب شہنشاہ افراسیاب کا خاص طلسمی پتلا ظاہر ہو گیا. اس کی آنکھوں سے سرخ شعاعیں نکل کر کاکوس جادوگر کے چہرے پر پڑی تو کاکوس جادوگر کو ہوش آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی.
دوسرے ہی لمحے جب اس کی نظر تلسمی پتلے پر پڑی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے تلسمی پتلے کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اسے جانتا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کاکوش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں ہوش دلانے آیا ہوں، کیونکہ تم رات سے بے ہوش پڑے تھے، تلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کاکوش جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں رات سے بے ہوش تھا اور تم مجھے ہوش دلانے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا میں کیوں بے ہوش ہوں گا؟ کاکوش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں امرو یار نے بے ہوش کر دیا تھا، تلسمی پتلے نے کہا تو کاکوش جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تلسمی پتلے؟ امرو یار میرے جادو محل میں نہیں آ سکتا، پھر وہ مجھے کیسے بے ہوش کر سکتا ہے؟ کاکوش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کاکوش جادوگر، امرو یار نہ صرف تمہیں بے ہوش کر گیا ہے، بلکہ وہ تمہاری جیب سے کالا منکا لے کر اندھے جنگل میں پہنچ گیا ہے۔ تلسمی پتلے نے جواب دیا تو کاکوش جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو اس کی کسی جیب میں کالا منکا نہیں تھا۔ امرو یار میرے جادو محل میں کیسے داخل ہوا اور اس نے میری جیب سے کالا منکا کیسے نکال لیا؟ کاکوش جادوگر نے حیران لہجے میں کہا۔ تمہارا غلام ہاشو دیو جس بہرام نامی نوجوان کو تمہارے جادو محل میں لے آیا تھا وہ امرو یار تھا، اس نے بہروپ بدلا ہوا تھا اور تم نے بھی جادو کے ذریعے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امرو یار نے تمہیں بے ہوش کیا اور کالا منکا لے کر چلا گیا۔ وہ تمہارے ناک میں سفوف بے ہوشی ڈال گیا تھا تاکہ تم ہوش میں آؤ اور جیسے ہی سانس لو تو دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ۔ یہی ہوا، تم ہوش میں آئے اور جیسے ہی تم نے سانس لیا تو تم دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ جب شہنشاہ افراسیاب کو علم ہوا تو انہوں نے مجھے بھیجا تاکہ میں تمہیں ہوش میں لے آؤں اور تمہیں بتاؤں کہ امرو یار اندھے جنگل میں وہ درخت تلاش کر رہا ہے جس میں آگ کا پیالہ موجود ہے۔ تلسمی پتلے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو کاکوش جادوگر کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر آئے۔ میں امرو یار کا خون پی جاؤں گا، کاکوش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے نام ایک پیغام بھی دیا ہے، تلسمی پتلے نے کہا۔ وہ کیا؟ کاکوش جادوگر نے چونک کر کہا۔ آقا شہنشاہ افراسیاب نے کہا ہے کہ امرو یار ہمارا مشترکہ دشمن ہے اور وہ سب جادوگروں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اس لیے آقا شہنشاہ افراسیاب نے تمہیں ایک پیشکش کی ہے، تلسمی پتلے نے کہا تو کاکوش جادوگر چونک پڑا۔ پیشکش؟ کیسی پیشکش؟ کاکوش جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا ہے کہ اگر تم امرو یار کو ہلاک کر دو تو وہ طلسم ہوشربا کی شہنشاہت چھوڑ دیں گے اور تمہیں شہنشاہ بنا دیں گے۔ طلسم پتلے نے کہا تو کاکوش جادوگر حیران رہ گیا۔ کیا شہنشاہ افراسیاب میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ کاکوش جادوگر نے کہا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ آقا نے کہا ہے کہ اگر تم امرو یار کو ہلاک کر دو تو وہ خود ہی طلسم ہوشربا کی شہنشاہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں جادوگروں کا مفاد عزیز ہے، اور اگر تم امرو یار کو ہلاک نہیں کر سکے تو تم خود اس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اس لیے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو اور مجھے بتاؤ تاکہ شہنشاہ افراسیاب امرو یار کو ہلاک کرنے کا بندوبست کریں۔ طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ طلسمی پتلے، جا کر اپنے شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ میں نہ ہی اس کی پیشکش قبول کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی باتوں میں آؤں گا۔ میں خود امرو یار کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں اور اسے ہلاک کر کے ثابت کر دوں گا کہ میں دنیا کا طاقتور جادوگر ہوں۔ اس کے بعد شہنشاہ افراسیاب کی باری آئے گی۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، کاکوش جادوگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے کاکوش جادوگر، جیسے تمہاری مرضی، طلسمی پتلے نے جواب دیا اور دوسرے ہی لمحے دھماکہ ہوا اور طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد جادوگر نے تخت پر پڑی ہڈی پر ایک منتر پڑھ کر پھونک مار دی، پھر اس نے ہڈی کو بلند کیا اور اسے دائرے کی صورت میں گھمانے لگا۔ اس نے یہ عمل 7 مرتبہ کیا، پھر اس نے ہڈی واپس تخت پر رکھ دی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب دیکھتا ہوں امرو یار کو آگ کے پیالے والا درخت کیسے دکھائی دیتا ہے، کاکوش جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور اندر زاما دیو داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کر موتبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ حکم آقا، زاما دیو نے موتبانہ لہجے میں پوچھا۔ زاما دیو، کل ہاشو دیو جس نوجوان کو پکڑ کر لے آیا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا اور اب وہ کہاں ہے؟ کاکوش جادوگر نے زاما دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، اس کا نام بہرام ہے اور وہ اس وقت مہمان خانے میں سو رہا ہے، زاما دیو نے جواب دیا۔ نہیں، وہ نوجوان دراصل امرو یار تھا اور اسے شہنشاہ افراسیاب نے مجھے ہلاک کرنے بھیجا تھا۔ اس نے عیاری سے مجھے بے وقوف بنایا اور ہمیں بے ہوش کر کے میری جیب سے کالا منکا لے کر اندھے جنگل میں چلا گیا ہے، کاکوش جادوگر نے کہا تو زاما دیو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا،
اس طرح تو وہ اندھے جنگل میں آگ کے پیالے والا درخت تلاش کر لے گا۔ زامادیو نے کہا تو کاکوش جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے جادو سے آگ کے پیالے والے درخت پر سیاہ جادو کر دیا ہے۔ اب عمرو یار سر ٹکراتا رہے لیکن وہ آگ کے پیالے والا درخت تلاش نہیں کر سکے گا۔ تم اس طرح کرو کہ تم خود اندھے جنگل چلے جاؤ اور اس عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش بطور تحفہ شہنشاہ سے آپ کو دے آؤ۔ کاکوش جادوگر نے کہا تو زامادیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آقا، تم نے اندھے جنگل کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہے کہ جو شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ میں بھی تو اندھا ہو سکتا ہوں، زامادیو نے کہا۔ ہاں، میں عارضی طور پر اندھے جنگل سے جادوئی حصار ختم کر رہا ہوں، اس لیے تم جب اندھے جنگل میں داخل ہوگے تو تمہاری بینائی متاثر نہیں ہوگی۔ عمرو یار کے ہلاک ہونے کے بعد میں دوبارہ اندھے جنگل پر جادوئی حصار قائم کر دوں گا۔ اب تم جاؤ، میں اندھے جنگل سے جادوئی حصار ختم کر رہا ہوں۔ کاکوش جادوگر نے کہا تو زامادیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کاکوش جادوگر نے اپنی ہڈی اٹھائی اور ایک منتر پڑھ کر ہڈی پر پھونک ماری اور اسے بلند کر کے دائرے میں گھمانے لگا۔ 7 بار ہڈی گھمانے کے بعد اس نے اسے دوبارہ تخت پر رکھ دیا۔ اندھے جنگل کے گرد پھیلا ہوا اس کا جادوئی حصار ختم ہو گیا تھا۔ عمرو یار اندھے جنگل میں وہ درخت تلاش کرتا پھر رہا تھا جس میں آگ کا پیالہ تھا۔ اندھے جنگل میں اندھیرا بدستور موجود تھا۔ عمرو یار چکراتا پھر رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اسے درخت کی نشانی بھی معلوم نہیں تھی، ورنہ اب تک وہ اسے ضرور تلاش کر چکا ہوتا۔ عمرو یار جب تھک ہار گیا تو اس نے سوچا کہ اسے بولنے والی گڑیا سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے گڑیا نکال لی۔ اس نے گڑیا کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے پوچھا۔ جس درخت میں کاکوش جادوگر نے آگ والا پیالہ چھپایا ہوا ہے، کیا تم اس درخت کے بارے میں جانتی ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ کاکوش جادوگر کو آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کا کالا منکا چوری کر کے اندھے جنگل میں پہنچ گئے ہیں، تو اس نے جادو کے ذریعے وہ درخت ہی غائب کر دیا ہے جس میں اس نے آگ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ پھر میں اس درخت کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، آپ طلسمی آئینے کے ذریعے درخت کو دیکھ سکتے ہیں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اسے طلسمی آئینے کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں طلسمی آئینے سے درخت کو دیکھ سکتا ہوں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمرو یار نے بولنے والی گڑیا واپس زمین میں رکھی اور پھر طلسمی آئینہ نکالنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور زامادیو ظاہر ہو گیا۔ زامادیو کو دیکھ کر عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ زامادیو کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ عمرو یار، تم نے میرے آقا کو دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زامادیو نے چیختے ہوئے کہا اور اس نے عمرو یار پر حملہ کر دیا۔ عمرو یار کا ہاتھ زنبیل میں تھا، اس لیے اس نے بھی تلوار نکال لی اور جیسے ہی زامادیو نے عمرو یار پر حملہ کیا تو عمرو یار نے تلوار سے اس کا وار روک دیا۔ دونوں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اپنا وار ناکام جاتا دیکھ کر زامادیو اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے تیزی سے عمرو یار پر حملے کرنا شروع کر دیے اور عمرو یار نہایت پھرتی کے ساتھ اس کا ہر وار ناکام بنا رہا تھا۔ اچانک عمرو یار کا توازن بگڑا اور جیسے ہی زامادیو نے اس کی تلوار پر تلوار ماری تو عمرو یار کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری، جو یکلخت غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ پھر زامادیو نے اس کی گردن پر وار کر دیا، لیکن عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے جھک گیا اور تلوار اس کی گردن کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ اگر عمرو یار کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو عمرو یار کی گردن اس کے تن سے جدا ہو چکی ہوتی۔ زامادیو نے عمرو یار کو بچتا دیکھا تو اس نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، لیکن عمرو یار تیزی سے اس کی کھلی ٹانگوں سے گزر کر اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ زامادیو پلٹتا، عمرو یار نے اسے دھکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے زامادیو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کے حلق سے چینخ نکل گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری۔ زامادیو اٹھنے لگا تو عمرو یار اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اس نے اس کے گنجے سر پر چپتے مارنا شروع کر دی۔ زامادیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو عمرو یار اس کی پشت سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ عمرو یار بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی طرف گھومتے ہوئے زامادیو کے پیٹ پر لات مار دی۔ زامادیو کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر عمرو یار کو گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا۔
اور پھر اسے زمین پر پٹک دیا۔ ہائے ہائے میری کمر، ہائے میری کمر، عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا۔ زامادیو نے ایک بار پھر عمرو یار کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کی تو عمرو یار نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگیں سکیڑ کر دونوں پاؤں زامادیو کے سینے پر رکھے اور اسے دھکا دے دیا۔ گو زامادیو بھاری بھرکم تھا، اس لیے عمرو یار کے دھکا دینے سے وہ اچھل کر زمین پر نہ گرا، البتہ وہ لڑکھڑا ضرور گیا تھا۔ عمرو یار اس کی کھلی ٹانگوں سے گزر کر ایک بار پھر اس کی پشت پر پہنچ گیا اور اس نے اسے دھکا دے دیا تو زامادیو منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اب عمرو یار اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے زنبیل سے تلوار نکال لی اور پھر زامادیو جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تو عمرو یار نے اس کی گردن پر تلوار سے وار کر دیا۔ تلوار زامادیو کی گردن پر پڑی اور کھچ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ کٹے ہوئے شیطیر کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس کا سر اور دھڑ بری طرح تڑپ رہے تھے۔ چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور زامادیو کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ کمبخت نے مجھے زمین پر پٹک پٹک کر میری کمر کا درد نکال دیا، عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تلوار اپنی زنبیل میں رکھ لی اور کمر کو سہلانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے زنبیل سے طلسمی آئینہ نکال لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چونکہ جنگل گھنا تھا اس لیے عمرو یار طلسمی آئینہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیے آگے بڑھتا رہا۔ پھر جیسے ہی وہ خالی جگہ پہنچا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ عمرو یار کو وہاں ایک درخت دکھائی دیا جو طلسمی آئینے سے دیکھنے میں تو نظر آتا تھا، لیکن جب عمرو یار طلسمی آئینے کے بغیر دیکھتا تو وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی وہ درخت ہے جس میں آگ کا پیالہ موجود ہے۔ عمرو یار خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اس درخت کو کیسے ظاہر کرے۔ چونکہ عمرو یار کی زنبیل میں ہر چیز کا توڑ موجود ہوتا تھا، اس لیے اس نے زنبیل سے چھوٹی سی ایک شیشی نکالی۔ اس شیشی میں سرخ رنگ کا محلول موجود تھا، یہ سلیمانی عطر تھا۔ عمرو یار نے شیشی کا ڈھکن کھول کر اپنے لباس کی جیب میں رکھا۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ سے طلسمی آئینہ پکڑا اور دائیں ہاتھ سے سلیمانی عطر کے چند قطرے غیبی درخت پر پھینک دیے۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور غیبی درخت ظاہر ہو گیا۔ عمرو یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جیب سے ڈھکن نکال کر شیشی بند کی اور اسے واپس زنبیل میں رکھ دی۔ پھر عمرو یار درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ درخت زیادہ گھنا نہیں تھا۔ عمرو یار نے درخت کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ درخت کو کیسے کھولے۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کاکوش جادوگر کو زامادیو کے قتل اور غیبی درخت کے ظاہر ہونے کی خبر مل چکی ہوگی اور وہ یقیناً وہاں پہنچ جائے گا، اس لیے عمرو یار جلد سے جلد آگ کا پیالہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اس نے اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ بولنے والی گڑیا، جلدی سے بتاؤ کہ میں یہ درخت کیسے کھول سکتا ہوں؟ عمرو یار نے تیزی سے کہا۔ آقا، آپ اپنے خون کا ایک قطرہ درخت پر چھڑکیں گے تو درخت کھل جائے گا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر اس نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور ایک خنجر نکال کر اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگایا تو انگلی سے خون نکلنے لگا۔ عمرو یار نے خنجر واپس زنبیل میں رکھا اور اس نے خون کا قطرہ درخت پر چھڑکا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور درخت درمیان سے کھل کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ درخت کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پیالہ موجود تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ عمرو یار نے آگ کا پیالہ اٹھا لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کاکوش جادوگر ظاہر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار تھے اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ عمرو یار نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو یار، یہ پیالہ مجھے دے دو، کاکوش جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں یہ پیالہ تمہیں کیوں دوں؟ عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ عمرو یار، میں کہتا ہوں کہ یہ پیالہ مجھے دے دو، میں تمہاری منتیں کرتا ہوں، کاکوش جادوگر نے کہا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ کاکوش جادوگر، عمرو یار نے چیخ کر کہا تو کاکوش جادوگر رک گیا جیسے اس کے پیر زمین سے چپک گئے ہوں۔ عمرو یار، یہ پیالہ مجھے دے دو، تم اس کے بدلے مجھ سے جتنا خزانہ بھی لینا چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مگر یہ آگ کا پیالہ مجھے دے دو، کاکوش جادوگر نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ اس پیالے میں تمہاری جان ہے اور جیسے ہی آگ بجھے گی تو تمہاری زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے آگ کا پیالہ مجھے دے دو۔ بولو،
تمہیں کتنا خزانہ چاہیے؟ بولو امرو یار، کاکوس جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہیں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں؟ امرو یار نے پوچھا۔ نہیں، کاکوس جادوگر نے بے اختیار جواب دیا۔ پھر میں آگ کا پیالہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ آگ کا پیالہ لینے کے بعد تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کاکوس جادوگر کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں امرو یار، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں آگ کا پیالہ مجھے دینا ہوگا، کاکوس جادوگر نے کہا، اور پھر وہ امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ کاکوس جادوگر، رک جاؤ، امرو یار نے چینک کر کہا، لیکن کاکوس جادوگر نہ رکا اور امرو یار کی طرف بڑھتا رہا۔ امرو یار نے دیکھا کہ کاکوس جادوگر نہیں رک رہا، تو اس نے آگ کا پیالہ اپنے چہرے کے قریب کیا تاکہ وہ پھونک مار کر آگ بجھا سکے، مگر اسی لمحے کاکوس جادوگر نے آگ کے پیالے پر جھپٹا مار دیا۔ وہ امرو یار سے جیسے ہی آگ کا پیالہ چھیننا چاہتا تھا، لیکن امرو یار کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے آگ کا پیالہ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ زمین پر گرنے اور لڑکنے کے باوجود پیالے میں موجود آگ نہ بجھی۔ کاکوس جادوگر بجلی کی سی تیزی سے آگ کے پیالے کی طرف بڑھا تو امرو یار نے اپنی ٹانگ آگے کر دی اور کاکوس جادوگر اس کی ٹانگ سے ٹکرا کر منہ کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چینخ نکل گئی۔ امرو یار آگ کے پیالے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ کاکوس جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے امرو یار پر حملہ کر دیا۔ امرو یار چونکہ اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور کاکوس جادوگر اپنے ہی زور پر زمین پر گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے امرو یار نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی آگ کا پیالہ اٹھا لیا اور پھر اس نے زور سے پھونک ماری تو پیالے میں موجود آگ بجھ گئی اور زمین پر پڑے کاکوس جادوگر نے اپنی گردن پکڑ لی۔ اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی اور زبان بھی باہر نکل آئی تھی۔ وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تڑپتے تڑپتے جب وہ ساکت پڑ گیا تو اسی لمحے جھماکا ہوا اور وہاں اندھیرا غائب ہو گیا اور قدرتی روشنی پھیل گئی۔ امرو یار کی آنکھیں چندیا گئیں اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اندھے جنگل میں ہی موجود تھا، البتہ کاکوس جادوگر کی لاش اور آگ کا پیالہ غائب ہو گئے تھے۔ امرو یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے خوش تھا کہ اس نے کاکوس جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا اور اب اسے شہنشاہ افراسیاب سے 5 ہیروں کی تھیلیاں ملنے والی تھی۔ پھر امرو یار نے زنبیل سے اڑنے والا قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور خود اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اڑنے والے قالین کو طلسم ہوشربا چلنے کا حکم دیا تو اڑنے والا قالین فضا میں بلند ہوا اور طلسم ہوشربا کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں امرو یار نے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہن لی تھی تاکہ اگر شہنشاہ افراسیاب اس پر جادوئی وار کرنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ شہنشاہ افراسیاب کے دربار کے باہر پہنچ کر امرو یار اڑنے والے قالین سے اترا اور اس نے اسے لپیٹ کر زنبیل میں رکھا اور دربار میں داخل ہو گیا۔ دربار میں شہنشاہ افراسیاب تخت پر براجمان تھا۔ اس کے دائیں بائیں کرسیوں پر جادوگر بیٹھے ہوئے تھے جو غصیلی نظروں سے امرو یار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ شہنشاہ، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب وعدے کے مطابق مجھے ہیروں کی 5 تھیلیاں دے دو، امرو یار نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہاں امرو یار، مجھے یاد ہے، تم بیٹھو تو صحیح، پہلے کچھ کھا پی تو لو، پھر میں تمہیں تھیلیاں دیتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، تم تھیلیاں دو تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں، امرو یار نے کہا۔ امرو یار، میں تمہیں مزید ہیرے نہیں دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے مزید ہیروں سے بھری تھیلیاں کیوں نہیں دو گے؟ امرو یار نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ مطلب بھی بتاتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے مکاری سے کہا اور پھر وہ جادوگروں کی طرف دیکھ کر چیخا، امرو یار کو پکڑ لو۔ شہنشاہ افراسیاب کی بات سنتے ہی کرسیوں پر بیٹھے جادوگر جلدی سے اٹھے اور تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو یار کو پکڑ پاتے، امرو یار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جادوگروں کی نظروں سے غائب ہو گیا تو اس کی طرف بڑھنے والے جادوگر یکلخت رک گئے اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ امرو یار کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک جادوگر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ سب بھاگ جاؤ ورنہ امرو یار تم سب کو قتل کر دے گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو جادوگر مڑے اور دربار سے بھاگتے چلے گئے۔ اب وہاں شہنشاہ افراسیاب رہ گیا تھا۔ امرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی اور شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری
اور وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی عمرو یار ٹھٹک کر رک گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم نے مجھ سے دھوکا کیا ہے، یاد رکھو میں تم سے اس دھوکے کا بدلہ ضرور لوں گا۔ عمرو یار نے چینخ کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب غیبی حالت میں وہی موجود تھا اور اس نے اس کی بات سن لی تھی۔ عمرو یار کو شہنشاہ افراسیاب پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ عمرو یار کی قسمت اچھی تھی کہ وہ خطرہ بھانپ گیا تھا، ورنہ وہ بے موت جادوگروں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ عمرو یار نے پیروں سے عام چپل اتار کر زمین میں ڈالے اور اڑنے والے جوتے نکال کر پیروں میں پہن لیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ غیبی حالت میں فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر عمرو یار نے اڑنے والے جوتوں کو اپنے ملک کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو اڑنے والے جوتے اس لیے اس طرف بڑھتے چلے گئے۔ طلسم ہوشربا کی سرحد سے نکلتے ہی عمرو یار نے سلیمانی چادر اتار کر زمین میں ڈال لی تاکہ ہوا کے زور سے وہ اڑ نہ جائے۔